طریق احمد مرسل پہ مجھ کو استقامت دے، طریق احمد مرسل پہ ہم کو استقامت دے، میرے سینے میں یا رب حکمت قرآن عطا فرما، اسیر نفس سرکش ہوں میرا ہر کام ناکارہ، دل مردہ ہوں میرے درد کا درما عطا فرما۔ ہمارے دل کا درما کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے فیض حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں انگلش میں نا یس وائی ناٹ، اسی طریقے سے اس کا بھی ترجمہ بنے گا، جی ہاں کیوں نہیں۔ جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے، اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے، اور وہ نیکوکار ہے، محسن بھی ہے وہ، تو اس کا نیک یعنی اس کا اجر ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسلمہ کی طرف جا رہی ہے۔ جس نے جھکایا، من اسلمہ، جس نے جھکایا، تو یہ من اسلمہ کی طرف جا رہی ہے ہو ضمیر، تو اس کا نیک یعنی اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، عند ربی، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ کچھ غم، ٹھیک ہے، تو اندیشہ ہے کس لیے کہ خوف، ٹھیک ہے، اور غم، ان تھوڑا سا فرق ہے خوف اور غم میں۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یتلون الکتاب، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس بات میں یعنی جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ ہے تفہیم القرآن، اس میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے بلا کا کہ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی، نہیں غم اور اداسی بھی نہیں ہوگی۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ، اچھا یہ آگے دوسرا ترجمہ آ گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنی ذات، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا، ٹھیک ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے دو بنیادی اصولوں کی، کہ دو بنیادی اصول کیا ہیں۔ فرمایا کہ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، فرما بردار بن جائے اس کا، ٹھیک ہے، وجہہ یہاں چہرہ یعنی اپنا چہرے کو جھکا دے سے مراد یہ کہ اپنا آپ یعنی اللہ کے سپرد کر دے،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ محسن بھی ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ محسن بھی ہو؟ پیچھے بات گزری تھی نا آرزوؤں اور خواہشوں کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آرزوؤں اور خواہشوں پر کوئی چیز مبنی نہیں ہے کہ محض آرزو کر لینے سے کوئی چیز مل جائے گی، محض یعنی خواہش اور تمنا سے کوئی چیز مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ، اپنا آپ اللہ کے تابع کر دینا ہے. تو یعنی اگر آپ نے اپنے دل کو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تو آپ کا عمل لازمی بات ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہوگا. تو یہاں پر بیان ہوا کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو قبولیت عمل کے لیے یعنی دو یہ بنیادی اصول ہیں، اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق یعنی کہنا چاہیے کہ فیصلے ہوں گے. یہ نجات ہماری اسی پر یعنی کہنا چاہیے کہ انہی بنیادوں پر منحصر ہے نجات، کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، کسی بھی دوسرے فرد کا اس میں عمل دخل نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو کہ ہاں کسی اور کی رضا بھی اس میں یعنی مطلوب و منظور ہو. اور سب پہلی بات تو یہ ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ عمل کیا ہو؟ وہ عمل حسن ہو، یعنی حسن عمل ہو، ٹھیک ہے، یعنی نیک ہو. کیونکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ. محسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل میں کیا آیا ہے؟ حدیث جبریل میں ہے نا کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. یہ بات ہے. تو احسان کے دو معنی ہیں، ایک تو محسن یعنی وہ نیکی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم کرنے والا ہے. اور دوسرا کیا ہے احسان کا معنی؟ مخلص، خلوص کے ساتھ عمل کرنے والا، ٹھیک ہے. ویسے ہم دنیا میں مطلب عام طور پر یہ بات بولتے ہیں نا، فلاں نے بڑا احسان کیا، اس نے بڑا احسان کیا. تو احسان کا مطلب کیا ہے کہ اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑی بھلائی کی، بڑے یعنی خلوص کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا وہ. تو یہ محسن یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا ہے لیکن خلوص کے ساتھ اسی کے لیے عمل کرنا، تو یعنی وہ محسن ہے. تو اس کا پھر معاملہ ہی یعنی بڑا ڈفرینٹ ہے. اور نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. سمجھ گئے بات؟ تو پہلی شرط اگر نہیں ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، اور اگر دوسری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بدعت و گمراہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ منافقت اور ریاکاری ہونی چاہیے اور نہ بدعت و گمراہی ہونی چاہیے. ان دونوں سے ہٹ کر بالکل خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، ہر عمل میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. باقی ساری باتیں بے بنیاد اور بے سند ہو گئیں. نجات کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے. تو جس نے اپنے اس چیز کو درست کر لیا تو بس وہ نجات والا ہے. تو جس نے یہ اس طرح عمل کر لیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین اجر موجود ہے. پھر اس کے لیے کوئی یعنی آخرت کے لیے جس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو پریشانی کا باعث نہیں ہے. پریشانی کا باعث سے کیا مراد ہے؟ جیسے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا لوگ بہت غلط یعنی معنی نکالے تعویلات کرتے ہیں. یہاں خوف اور غم سے مراد یہ نہیں کہ دنیا سے بالکل ہی یعنی لا تعلق ہو گیا اور دنیاوی معاملات میں بالکل یعنی اس کو ہر طرف سے ہر وقت ہر لمحہ خوشی ہی خوشی میسر ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ اس کو یعنی دنیاوی معاملات میں نہ تو بہت زیادہ وہ کسی چیز کا خوف اس کو لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو پچھلے جو گزر گئے معاملات اس میں بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے. باقی اپنے گناہوں پر تو وہ شرمندہ اور غمگین بھی ہوتا ہے، اور اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو بڑے بڑے لوگ خوف سے روتے چلے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی بزرگ ہستی کون سی آئے گی؟ کیا وہ آخرت کا خوف نہیں کرتے تھے؟ بہت خوف کرتے تھے. ان سے زیادہ خوف کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ جتنے کو بھی تلاش کر لیں کوئی آپ کو ہمیں ایسا بزرگ نہیں ملے گا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ یعنی خوف جس کے دل میں ہو. تو یہ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ آخرت کے لیے خوف کرتے تھے، وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے بے انتہا. آپ دیکھیں احادیث میں ان کے واقعات، ان کا ذکر بھرا پڑا ہے.
تو وہ اپنے یعنی وہ نیک اعمال کر کے خوف زدہ ہوتے تھے، اور جو وقت گزر جاتا تھا اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا خوف کر دے گا، قیامت کے دن وہ بلا خوف و خطر ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ ان کو پچھلا کوئی غم ہوگا، نہ ان کو اگلا کوئی خوف ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلکہ موت کے وقت سے ہی لے کے اللہ تعالیٰ ان کو بے خوف اور بے غم کر دے گا، جن کا یہ معاملہ ہوگا، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے گا، جن کے اجر کو اللہ قبول فرمائے گا، تو ان کے ساتھ موت کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یہ سارے معاملات خوف اور غم کے ختم کر دیے جائیں گے۔ ان کو اللہ کی رضا کی بشارت دے دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا زبردست مژدہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ بات نہیں ہے، تو ان کو موت کے وقت سے ان کو بے خوف کر دیا جائے گا۔ باقی دنیاوی جیسے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو انسان ظاہر ہے کبھی کیا رنجیدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں تھے؟ احادیث میں نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری یعنی جدائی میں ہمارے دل غمگین ہیں۔ غم ہوتا ہے انسان کو، کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے خوف کیوں نہیں ہوتا؟ جو لمحات آتے ہیں جنگ و جہاد کے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوف زدہ نہیں ہوئے تھے؟ کتنی جنگیں ایسی ہوئیں جس میں صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی ان کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھ کے خوف زدہ نہیں ہو گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کو اپنے پر تابع تاری نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ غم نہیں کرتے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں مناتے، اور دنیاوی معاملات میں وہ بہت زیادہ وہ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی خوف بھی آ جاتا ہے انسان کو کہ دیکھو یار وہ کفر کا قافلہ بہت بڑا ہے، ہمارا قافلہ چھوٹا ہے، تو کبھی انسان ہے جھرجھری آ جاتی ہے جسم پر، جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ایک الگ سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل بات اس کی یہی کہ موت کے وقت سے لے کے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف اور بے غم کر دے گا، اس کو نہ دنیاوی کسی چیز کا ملال اور خوف ہوگا، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ دنیا میں جس نے اپنی پوری زندگی تکلیف میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا کہ اس میرے بندے کو جو ہے ذرا جنت میں اس کو راؤنڈ لگوا دو اس کو ایک راؤنڈ۔ پھر جب اس کو ایک راؤنڈ لگا کے باہر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا دنیا میں تم نے کوئی غم دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں، میں تو کوئی غم دیکھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں دنیا میں غم ہوتا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جس نے دنیا میں پوری زندگی عیش ہی عیش دیکھا ہوگا، اس کو کہا جائے گا ذرا دوزخ میں اس کو ایک ذرا غوطہ لگوا کے آ جاؤ، تو پھر وہ کیا ہوگا، کہے گا کہ میں تو کبھی آج تک کوئی راحت دیکھی ہی نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے یہ بات۔ چلیں خیر بات، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ٹھیک ہے، اہل یہود نے کہا کہ نصارہ کوئی شے ہی نہیں ہے، نہیں کچھ ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ اور یہی بات انہوں نے کہی، یہی بات نصارہ نے یہودیوں کے لیے کہی، دونوں نے یہی بات کہی ایک دوسرے کے لیے، یعنی نہ ان کی کوئی ہستی ہے، نہ ان کی کوئی ہستی ہے، نہ کوئی ان کی وقت ہے، نہ کوئی ان کی وقت ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے رہتے ہیں نا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہہ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی دفاع کر رہا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ مطعون کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ کامیاب وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں، تو اب یہاں بات یہ کس پر ہو رہی ہے، اس پر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ کس بات پہ ہو رہی ہے۔ یہودی توریت پڑھتے تھے، توریت شریف تھی نا ان کے پاس، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے تھے، تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات شریف کا یعنی من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہونے کی تصدیق موجود ہے، اس کے باوجود یہ یہود کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کہ اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب جو تھے مشرکین ان پڑھ تھے، امیین تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا کہ یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ظلم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ یہ تو آگے بات ہے کہ یعنی آگے اس کی بات آئے گی ابھی انشاءاللہ
پھر آگے اللہ نے فرمایا اور حال یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، تو یہ اس کے باوجود بھی اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ قال الذین لا یعلمون، وہی جو امیین ہیں، مکے والے ہیں، مشرکین، اسی طرح کی ان دونوں ہی کی جیسی باتیں، یہود و نصارہ کی جیسی باتیں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، جن کو وحی الہی سے کچھ مطلب سروکار ہی نہیں، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، نامعلوم ہے بالکل، یعنی بالکل بھی اس سے نا آشنا ہیں، اس کے باوجود مثل قولہم، ان کی جیسی باتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا یہ سارے فیصلے، یعنی اب جو ہے جو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے اس کی موجودگی میں اب یہاں ممکن نہیں رہ گیا، کیونکہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے نا، جو آج ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے فرقے ایک بن جائیں گے اور قرآن و سنت پہ آ جائیں گے، نہیں، ناممکن الامکانات میں سے ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا اس کے امکانی، یعنی ایک امید ہوتی ہے کہ امکان ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اب اس کا تو امکان بھی ختم ہو گیا کہ یہ سارے ایک ہو جائیں گے، ممکن ہی نہیں رہے گا یہ بات۔ تو اب جب ممکن نہیں رہے گی تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا کہ حق کیا تھا، نہ حق کیا تھا، وہاں فیصلہ ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن بس ان کو بتا دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی وہاں بھی وہ مان اور جان لینے کے باوجود بھی وہ کہیں گے تو صحیح، آرزو تو کریں گے دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، لیکن اگر بھیج بھی دیے جائیں گے نا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیں گے تو پھر وہی کریں گے نا، اگر دنیا میں آ بھی جائیں تو کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو پہلے کیا تھا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن نے کہی ہے یہ بات، اور قرآن کی کہی ہوئی بات ہماری آپ کے تجربے سے زیادہ، بہت زیادہ یعنی محکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ دیکھیں دنیاوی تجربہ یہ ہے نا کہ کوئی شخص بالکل بیماری میں لگ جاتا ہے، اس کی آخری گھڑیاں آ جاتی ہیں، تو وہ اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے، بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ معاملات گزرتے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات گزرتے ہیں نا، کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا تو اب ہم جو ہے نا کسی بھی یعنی غلط کام میں نہیں پڑیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے جب اللہ دوبارہ موقع دے دیتا ہے تو ہم اسی کام میں پڑ جاتے ہیں، بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے پھر اسی اپنے روش پہ آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا اپنا خود تجربہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جہاز میں بیٹھے تھے، لاہور جانا تھا ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی ایک میری بچی کے علاوہ، تو وہ جو ہے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، اور لاہور کا موسم خراب ہو گیا، رات کا وقت تھا، رات کو کوئی 10-11 بجے تھے، موسم خراب تھا بہت زیادہ، وہاں بارشیں اور آندھی ہو رہی تھی اس وقت، تو وہ جو ہے جہاز اس نے کیپٹن نے اعلان کیا کہ بھائی جہاز تو ڈس بیلنس ہو رہا ہے، ابھی آپ لوگ آرام سے اپنی اپنی سیٹوں پہ جو ہے بیٹھے رہیں، اور ہوا کا جو ہے وہ توازن صحیح نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم میں سے اپنے گھر والوں میں سے ہم ایک دوسرے کو کسی کو نہیں پہچان رہے تھے، سارے ذکر اللہ کر رہے تھے، زبان خشک تھی بالکل کہ پتہ نہیں کس لمحے کیا ہونے والا ہے، بس جہاز ایسے نیچے آتا تھا، ایسے دھڑام سے لگتا تھا کہ بس گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسے بلاؤں سے بچائے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جہاز میں پورا فل بھرا ہوا تھا، لیکن ایک آواز نہیں تھی کہ کوئی ایک آواز کوئی سن لیتا، ایسی یعنی خاموشی تھی پورے جہاز کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ جہاز یعنی خیریت سے لاہور ایئرپورٹ پر اترا، کافی ٹائم لگا، لیکن یہ یعنی سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ وہ اترا جہاز خیریت سے ایئرپورٹ پہ، تو سارے ایسے جیسے ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے لوگوں کے، اس طرح لوگ مطلب اس کو پائلٹ کو پتہ نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اگر بنیا ہے چلانا ہی نہیں جانتا تھا، جیسے یہ جیسے وہ، پتہ نہیں، مطلب یعنی اترتے کے ساتھ ہی بجائے یہ کہ اللہ کا شکر کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کی بزرگی بیان کرتے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر موقع اور مہلت عطا کر دی، لوگ پھر اپنے یعنی اسی یعنی لطیفے اور مذاق اور جو ہے یعنی الٹی سیدھی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تو مقصد یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور بیماری سے انسان صحت یاب ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ کہ سارے فیصلے ہوں گے کب؟ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں جب ہوں گے، فاللہ یحکم، وہی کرے گا اس کا فیصلہ، وہی اس کا احکام کو بتائے گا، بیان کرے گا، بینہم، درمیان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، جن چیزوں میں یہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی جب کوئی بات آ جائے تو ہر طرح کے اختلاف سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے کی، یقین کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں قرآن و سنت پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانے کی ایک بہترین دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ کتاب پڑھی جا رہی، آج تک میں سے ایک اس میں ذرا سی بھی کوئی یعنی زیر زبر پیش نقطے کی کوئی بھی گنجائش نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی رد و بدل کسی قسم کا ہوا ہے، اور یہ قرآن کا چیلنج اور اعلان ہے
اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ حق کا کیا راستہ ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حق کی طرف مائل کرنے کی، حق کی طرف اپنے آپ کو جو ہے لگانے کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد یقین آیا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ایمان اگر قبول کیا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اگر مان لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے اور اللہ کو بھی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور آمین ثم آمین۔